الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انسان کی جب ولادت ہوتی ہے تو وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس کے بعد میں اس کی عمریں بڑھتی رہتی ہیں یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان جسم کے اعتبار سے ناپاک ہو جاتا ہے، تو اسی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اسلام نے طہارت سکھایا ہے۔ یعنی ناپاکی و گندگی کو دور کرنے کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو طہارت کہتے ہیں عربی میں۔ طہارت کے کئی فوائد اور کئی مفہوم ہیں، اس لیے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان اسباب کو شمار کرانے سے پہلے طہارت کے فوائد اور طہارت کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے۔ قرآن اور سنت میں پاکی حاصل کرنے کے لیے لفظ طہارت اور تزکیہ کے الفاظ آتے ہیں۔ اسلام چونکہ ضابطۂ حیات ہے اور اسلام نے پاکی کو پسند کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خود پاک ہیں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر اگر کوئی اسلام کے طریقے کے مطابق پاکی حاصل کرتا ہے تو گویا وہ کامل اور مکمل ہے، لیکن اگر طریقے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے پاکی حاصل کیا جائے تو وہ انسان نامکمل ہوگا۔ پاکی کے اعتبار سے اس کا ہر عمل ناقص اور ادھورا رہے گا۔ یعنی اس حالت میں کوئی بھی عبادت اگر کی جائے گی تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہ ہوگی۔ طہارت کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک طہارت اخلاق ہے۔ طہارت اخلاق یعنی انسان بری باتوں سے، گناہ سے، غیبت سے، بغض سے، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے۔ اور انہی طہارت کی قسموں میں سے ایک طہارت فکر ہے۔ طہارت فکر کہتے ہیں کہ انسان فکری لحاظ سے بالکل پاک صاف ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ انما المشرکون نجس، کہ یہ مشرکین نجس ہیں، یہ نجس اس اعتبار سے ہے کہ ان کی فکروں میں ہر وقت نجاست گونجتی رہتی ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک معبود نہیں مانتے ہیں، جبکہ طہارت فکر کا مفہوم یہی ہے کہ انسان خالص ایک معبود کی عبادت کرے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا اقرار کرے۔ اور انہی طہارت کی قسموں میں سے اور بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے قسم طہارت لباس بھی ہے، یعنی انسان اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھے۔ اور انہی طہارت کی قسموں میں سے ایک طہارت مکان ہے، یعنی یہ طہارت مکان بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ یعنی جس جگہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اپنے مصلی کو پاک رکھے، نماز پڑھنے کی جگہ کو پاک اور صاف رکھے، اسی طرح اپنے رہائش گاہ کو بھی صاف اور شفاف رکھے، اپنے گاؤں اور محلہ کو بھی پاک اور صاف رکھے، اور اپنے ملک کو بھی پاک رکھے، اور سب سے زیادہ پاکیزگی عقیدے کے اعتبار سے رکھے۔ اور انہی قسموں میں سے ایک قسم طہارت جسم ہے،
آج میرا موضوع جو ہے طہارت جسم ہے۔ طہارت جسم یعنی انسان بظاہر اپنے جسم کو پاک و صاف رکھے، جسم سے نکلنے والی ہر اس گندگی کو دور کرے جس کو نجاست اسلام میں کہا گیا ہے۔ اس لیے انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد کچھ اسباب کی وجہ سے انسان کو ناپاک جسم کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ اس لیے وہ اسباب یعنی جن کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔